بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 101 بار پڑھ لو، صبح تک بازی پلٹ گئی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم الشان مبارک اور بازی پلٹنے والی تسبیح کے بارے میں جانیں گے جس کو جو بندہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ تہجد کی نماز کے بعد صرف 101 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے حق میں ایسے فیصلے فرما دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کی رت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا یا وقتی سہارا نہیں، بلکہ دربار الہی سے عطا ہونے والی وہ عظیم نعمت ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں، مشکلوں اور مایوسیوں کو خوشیوں اور کامیابیوں میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتی ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں، مشکلات اور تنگی دیکھتے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے اکثر غلط راستے اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی معجزہ ہی اس کی بازی پلٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی پلٹنے اور راتوں رات امیر بننے کے لیے حرام راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جوا شروع کر دیتے ہیں، بعض چوری اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ لوگ دیگر ناجائز ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ وہ غلط راستے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اگر بالفرض وہ کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کا نتیجہ بالآخر اس کے لیے دوہرا نقصان اور شدید پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے مالک ہمارے رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو وہ آسان، پاکیزہ اور مؤثر ترین راستہ عطا فرمایا جس سے بندہ براہ راست اپنے خالق و مالک سے مانگ سکتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان راستوں میں سب سے افضل اور خاص مقام نماز کو حاصل ہے، چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ناظرین، نماز کے بعد جس عبادت اور وقت کو سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور قبولیت عطا کی گئی ہے وہ ہے تہجد کی نماز، اور اس کا مبارک وقت تہجد کا وقت ہے۔ یہ وہ قیمتی وقت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی اہمیت اور فضیلت کو ایک بار سچے دل سے پہچان لے تو وہ پھر کبھی بھی اس وقت کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پھر اس دنیا کی کوئی بھی عارضی لذت، یہاں تک کہ بستر کی گرمی بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے نہیں روک سکتی۔ پھر وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے گرم بستر کو ضرور چھوڑتا ہے، اگرچہ اسے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ ہر حال میں اس وقت اپنے مالک کے دربار میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے عزیزو، یہ وہ خاص اور مبارک گھڑی ہے جب ہمارا رب خود ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، خود ہمیں دعوت مغفرت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ صحابہ کرام اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض کی گئی تھی اور آپ کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرماتے تھے، چاہے سفر ہو یا حضر۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں مشکل حالات میں، جنگوں میں اور شدید پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو قیام فرمایا، سجدے کیے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری فرمائی، جس کے بعد صبح تک حالات مکمل طور پر پلٹ گئے۔ ایک موقع پر ایک جنگ میں جب بظاہر مسلمانوں کی شکست کا خطرہ تھا تو آپ نے پوری رات سجدے میں گزار دی اور اللہ سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔
یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے حضور عاجزی اور دل سے مانگی گئی دعا خصوصاً رات کے پچھلے پہر کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی گھر میں مہنگائی کا رونا ہے تو کسی جگہ رشتے نہ ہونے کی وجہ سے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کئی گھروں میں لڑائی جھگڑوں، میاں بیوی کے جھگڑوں نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور دولت کی کمی کا شکار ہیں۔ کوئی اپنے ذاتی گھر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی یا پھر ان کے مستقبل کی فکر میں گھل رہا ہے۔ اس کے علاوہ قسم قسم کی ظاہری و باطنی بیماریوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے اور وہ اس گرداب سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یقین جانیے یہ تمام پریشانیاں، مشکلات اور تنگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی کی یہ رکی ہوئی بازی مکمل طور پر پلٹ سکتی ہے اور ہر چیز آپ کے حق میں ہو سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کے حضور سچے دل سے رجوع کریں اور اس کی بتائی ہوئی راہیں اختیار کریں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی دی ہوئی تسبیحات میں وہ عظیم طاقت پنہاں ہے جو آپ کو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر، جسے تسبیح کہا جاتا ہے، وہ بہترین اور سب سے مؤثر عمل ہے جو اللہ کے بندے کو اس کے قریب کرتا ہے، اس کی تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن میں ہی اللہ کا واضح فرمان ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف ذکر و اذکار کو مشکلات سے نجات اور حاجات کی تکمیل کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ خاص تہجد کا وقت اور اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت آپ کے ہر مشکل کا حل ہے۔ اس سے آپ کو وہ ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور رزق کی وہ برکت ملے گی جو دنیا کی دولت اور عارضی سہارے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اسی تہجد کے مبارک وقت کی عظمت اور ذکر و اذکار کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی ہی بازی پلٹنے والی تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جس کو آپ یقین کامل کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اور حالات کا رخ آپ کے حق میں پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس تسبیح میں وہ تاثیر اور قوت ہے جو بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتی ہے، قرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم زندگی کی مشکلات، غلط راستوں کے نتائج اور اللہ کے دربار میں رجوعوں کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس نورانی وقت یعنی تہجد کی 11 قدر فضیلت اور اللہ کے ذکر کی حیرت انگیز تاثیر پر روشنی ڈالیں گے جو اس بازی پلٹنے والی تسبیح کی قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ براہ راست سنتا ہے۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ تہجد کی نماز کو دیگر نفلی عبادات پر اتنی فضیلت حاصل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی نیند کو اللہ کی محبت میں قربان کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، کمروں کی گرمی اور نیند کی لذت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندہ اپنے رب کی خاطر ان تمام آسائشوں کو ٹھکرا کر اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کریم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اخلاص اور عشق کی انتہا شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کے پچھلے پہر کی نماز تہجد ہے۔ تہجد کا وقت قبولیت دعا کی معراج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اس وقت اپنے رب سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب غریب ترین بندہ بھی بادشاہوں کے بادشاہ سے براہ راست بات کر سکتا ہے اور وہ اسے یقیناً عطا فرماتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام کی زندگی میں تہجد کا یہ مبارک وقت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ تو انبیاء کرام اور صالحین کا معمول رہا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا شدید غم لاحق ہوا اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، تو اللہ کے حضور ان کی عاجزی اور مسلسل مناجات میں تہجد کا وقت بھی شامل تھا۔
اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کے دونوں بیٹوں کو ان سے ملا دیا۔ اسی طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں تہجد کے نور سے معمور تھیں۔ رات ان کے لیے سونے کا نہیں بلکہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن میں انصاف کا ترازو تھامتے، رات کو تہجد میں اتنا روتے تھے ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ وہ اپنی حاجتیں اور امت کی پریشانیاں اسی وقت اللہ کے حضور پیش کرتے تھے۔ اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دیتا تھا۔ ان کی امانت، عدل اور بے مثال فتوحات کا راز اسی تہجد کی پابندی میں پنہاں تھا۔ یاد رکھیے، جو شخص تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تہجد کی یہ دولت ہے جو بڑے بڑے چیلنج سے نمٹنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ ذکر الہی ہر غم کا مداوا، ہر تنگی کا حال ہے۔ محترم ناظرین، نماز، خصوصاً تہجد کی نماز کے بعد جو دوسرا بڑا خزانہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے مراد تسبیحات، درود، استغفار اور مختلف کلمات کو بار بار دہرانا ہے۔ یہ ذکر وہ روحانی غذا ہے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتا ہے اور ہمیں ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی، شفا دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عزیزو، آج کل ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات دیکھیں، مہنگائی اور رزق کی تنگی، لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ رشتوں کے مسائل دیکھیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں اور رشتوں کی بندش نے سکون چھین لیا ہے۔ اولاد اور گھر کا مسئلہ، بہترین اولاد کی خواہش، ان کی کامیابی کی تمنا اور اپنا ذاتی گھر بنانے کی جستجو، یہ سب انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بیماریاں، مختلف قسم کی لا علاج بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں۔ یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو انسان کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی ڈھال ہے اور ایسا ہتھیار ہے جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کریم آسمان و زمین سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بیماریوں پر اللہ کے حکم سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ گھریلو سکون، گھروں سے بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بازی پلٹنے والی تسبیح کی تاثیر۔ محترم عزیزو، اب آتے ہیں اس خاص بازی پلٹنے والی تسبیح کی طرف جو تہجد کے وقت ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کا ایک ایسا نسخہ ہے جس سے غیبی مدد اترتی ہے۔ جب کوئی بندہ تہجد کے بعد اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس مبارک ذکر کو 101 بار پڑھتا ہے، اللہ کریم کے ہاں اس کی التجا کو فوری قبولیت ملتی ہے۔ اس وقت جو فیصلے ہوتے ہیں جو براہ راست تقدیر کو بدلتے ہیں۔ سوچئے عزیزو، جب آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر یوں سایہ فگن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حق میں تمام فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہو تو اللہ آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے غیبی ذرائع پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مقدمے، الجھن یا پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کے حق میں ایسا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تمام راستے یکدم آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں یا آپ بے روزگار ہیں تو اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی سنت یہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو تنگی میں مبتلا رکھے، بلکہ وہ تو محبت کرنے والا رب ہے۔ تہجد کا وقت دراصل اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وہ سنہری لمحہ ہے جو اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے تو وہ رب ان کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے اور ان کی جھولیاں خوشیوں اور آسانیوں سے بھرتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت میں یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کو پیش کر دیتا ہے اور اللہ فوراً اس کے حق میں آسانی کا حکم جاری فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے وہ مبارک کلمات ہیں جو دنیا کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ یہ عمل مکمل یقین، اخلاص اور تہجد کی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔
محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی تقدیر بدلنے کی، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی کو فوراً پلٹنے اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے جس کو تہجد کے بعد صرف 101 بار پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے حق میں فیصلے فرما دیں گے۔ اس عمل کی بنیاد یقین، اخلاص اور وہ قیمتی وقت ہے جسے ہم نے تہجد کا وقت کہا ہے۔ یہ مبارک عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے لیے طاقت اور قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ہر جزو کی اپنی روحانی فضیلت اور تاثیر ہے جسے دل میں بٹھا کر ہی یہ عمل مکمل قوت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں بیدار ہو کر سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعات نوافل تہجد ادا کرنے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کی ابتدا کرنی ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف ہر عمل کی روح اور بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ خود اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ گویا عمل کی قبولیت کا پروانہ ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ایک بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا وہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اس لیے خاص ہے کہ یہ ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا کرنے، رزق میں وسعت دینے اور زندگی کی ہر کمی کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مالک کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ فوراً ہی اس کو اپنی عطا کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ یہ اس میں مبارک بندے اور مالک کے درمیان سخاوت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور بازی پلٹنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اب بازی پلٹنے والی تسبیح 101 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سارا معاملہ سپرد کر دینا ہے، اللہ کے نام اور درود کی برکت کے ساتھ آپ نے وہ خاص بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ صرف 101 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کار ساز ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح بازی پلٹنے والی اس لیے ہے کہ یہ مکمل توکل کا اعلان ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو دل میں بٹھائیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس جملے کو پڑھتے ہی آپ دنیا کے تمام خوف اور تمام امیدیں چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہی بہترین کار ساز ہے۔ جب آپ نے اپنا وکیل اللہ کو بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا مقدمہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑی طاقت اور حکمت والا ہے۔ یہ وہی مبارک کلمات ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک وقت میں پڑھے جب کفار کے بڑے لشکر نے ڈرایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات ادا فرمائے تو اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ صرف دشمن کے شر سے محفوظ رہے بلکہ اللہ کے فضل اور انعامات سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگی اور ہر بیماری کا مقدمہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یقین رکھیے کہ اللہ فوراً آپ کے حق میں بازی پلٹ دے گا اور کامیابی، شفا اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ جب آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے تو عمل کو مکمل کرنے اور اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کا وقت ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الاخلاص 3 بار اس تسبیح کے فوراً بعد پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو ایک مکمل قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس فضیلت کے ساتھ آپ کے عمل کا وزن اور قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، تاکہ عمل کا اختتام بھی قبولیت کی مہر کے ساتھ ہو۔ یہ درود شریف عمل کی ابتدا اور انتہا کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے یہ اتنا طاقتور اور تاثیر والا عمل ہے کہ یہ آپ کی روح کی، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی پلٹ دے گا۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جائز حاجت، جس حوالے سے بھی آپ دنیا میں پریشان ہیں، انشاءاللہ تہجد کے اس عمل اور اس تسبیح کی برکت سے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی کامیابیوں، برکتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ صرف سچا یقین اور مستقل مزاجی ہو، تبھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی پابندی اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔